السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تقفو، اور اس کے پیچھے نہ پڑو، ما لیسا لکا بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی ایسے کام کے پیچھے نہ پڑو جس کا علم نہ ہو۔ تو نہ تو فضول ڈسکس کرو، فضول بحثیں کرو جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ فضول اس کی بحثیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہ بحثیں کرو اور نہ اس پر عمل کرو، پہلے علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد سمجھو اور عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور پیچھے نہ پڑو اس کے جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کلو، ان سب سے، اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ اس وقت قیامت کا دن جب ہوگا تو اس وقت آپ کے کانوں سے، آپ کی آنکھوں سے اور آپ کے دل سے سوال ہوگا، کیونکہ زبان بند ہو جائے گی، اور جسم سے جب سوال کیا جائے گا تو کان بھی جواب دیں گے، اور آنکھ جواب دے گی، اور دل جواب دے گا، کیونکہ آپ علم حاصل کرتے ہیں یا تو کتاب کو دیکھ کر حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہیں تو آنکھ استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو سن کے بھی کرتے ہیں، جس طرح سکولوں میں، کالجوں میں، مختلف جگہ پر، یا ویسے سنتے ہیں دوسروں سے، تو علم سن کے بھی ملتا ہے۔ اور پھر دل جو ہے اس کے اندر آپ اس بات کو، جو علم آپ کو مل جاتا ہے، اس کو رکھتے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد یہ فرماتا ہے کہ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے کسی چیز کا تو اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی ایسے کہیں سے کوئی بات مل جاتی ہے تھوڑی بہت تو وہ ادھوری ہوتی ہے، تو پورا علم حاصل کرو۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اپنے خیالات سے انہوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا کہ بتوں کو اللہ کا شریک بنا کر، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ سب ان کی نفسانی خواہشات کا منظر تھا، اور قیامت کا بھی وہ انکار کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ خیالات جو ہیں ان کے، وہ علم نہیں تھا، بلکہ ان کا ذہنی ایک جو ارادہ بن گیا تھا، پھر اس کو دوسروں کی دیکھا دیکھی انہوں نے استعمال کیا، اور پھر اپنا ایک عقیدہ بنا لیا۔ اس لیے کہ ہمارے اسلام کے اندر کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، علم حاصل کرو۔ شریعت کے بارے میں ہے، اسلام کا علم حاصل کرو، شریعت کا علم اتنا حاصل کرو کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری ہو جائے، یعنی ہر کام میں آپ کو پتہ چل جائے کہ میں شریعت کے مطابق چل رہا ہوں۔ اتنا شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کا علم، شریعت کا علم بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو پھر فائدہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی گواہی دیتا ہے
گواہی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی چیز، کوئی ایکسیڈنٹ، کسی کا حادثہ ہوا، اس کی گواہی دینی ہے، کسی کی عدالت میں گواہی دیتا ہے بندہ. گواہی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، یعنی پہلے بندے نے یا تو اس کو دیکھا ہو، سنا ہو، پھر دل بھی، اس دل کے اندر وہ بات موجود ہو جتنا واقعہ تھا، پھر اس کو گواہی کے طور پر بندہ بیان کر سکتا ہے. اس لیے گواہی بھی اگر آپ نے نہیں دیکھا، نہ سنا، اور نہ آپ کے دل میں وہ بات ٹھہری، تو اگر آپ وہ گواہی دیں گے تو آپ کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. دنیا میں اگر ایسا ہو جائے، لیکن فرشتے آپ کے گناہ لکھ لیں گے، اور گواہی جو جھوٹی ہوتی ہے وہ دل کا گناہ ہوتا ہے، اور دل کا گناہ جو ہوتا ہے نا، وہ پھر دل میں سے ایمان کو بھی کھینچ کر باہر نکال دیتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جھوٹی گواہی بھی دل کا بڑا گناہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اگر آپ کسی کی جھوٹی گواہی دیں گے تو آپ کا دل جو ہے اس کی وضاحت کر دے گا کہ یہ اس نے غلط مجھ سے کام لیا تھا. اسی طرح سے کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا، الزام لگانا، غیبت چگلی کر کے، تو یہ بھی نہ سنا، نہ دیکھا، نہ پتہ ہے. ایسے آپ نے یا کسی نے بدکاری کی، کسی پر تہمت لگا دی، تو پھر قیامت کے دن آپ کو یہ پھر عذاب کی طرف لے جائیں گی چیزیں. جھوٹ بولنا بھی، دیکھیں آپ نے نہ سنا نہ دیکھا، ایسے ہی کہہ دیا، یہ جھوٹ ہے. سنی سنائی بات کو بھی آگے نہیں کرنا چاہیے جب تک تسلی نہ ہو. تسلی سے مراد وہ پوری تسلی کہ واقعی یہ بات سچ ہے. جب تسلی ہو جائے تو پھر اس کو آگے بھیجنا چاہیے. تسلی جو ہوتی ہے یا تو دیکھ کر ہوتی ہے، یا سن کر ہوتی ہے، یا پھر اس کو پوری تسلی سے دیکھا جاتا ہے، یا اس سے اس کا علم جس کے پاس ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ کی حدود میں شفاعت کی یا سفارش کی، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے. اور جس شخص نے کسی ناحق جھگڑے میں مدد کی، وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھے گا، اور اس وقت تک اللہ اس سے ناراض ہے جب تک وہ اس کی مخالفت کو ختم نہیں کرتا. اسی طرح جس نے کسی مرد یا عورت پر بہتان لگایا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کی پیپ میں بند کر دے گا. اور جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے اوپر قرض تھا، تو اس سے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور وہ قرض خواہوں کو دے دی جائیں گی. اسی طرح صبح کی 2 رکعتوں کی بھی حفاظت کرو کہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل سے سوال ہونا ہے. پوچھا جائے گا، کیا تم نے اسے سنا تھا جس بات کو سننا ناجائز تھا؟ کیا تم نے اسے دیکھا تھا جسے دیکھنا ناجائز تھا؟ یہ آنکھوں سے پوچھا جائے گا. دل سے بھی پوچھا جائے گا، کیا تم نے ارادہ کر لیا تھا جس بات کا، کیا وہ پاک تھی، جائز تھی؟ اسی طرح کان، آنکھ، دل سے یہ باتیں پوچھی جائیں گی، کیا تم نے اللہ کی اطاعت کی تھی؟ تو ان اعضاء میں حیات پیدا ہوگی، اور یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے. لہذا آج اپنے اعضاء کی حفاظت کریں. ہمارے جسم کے عضو سے کوئی بھی کام ہو، کوشش کریں کہ وہ شریعت کے اندر کام ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، تاکہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارے نصیب میں آئے. اللہ ہمیں توفیق دے. آمین.